بیسیکلی آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے. 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے, سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف ان سین ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریٹر کی طرف سے آتا ہے. دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم, اور ریویلڈ نالج وہی کا علم ہو یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم, دا نالج obtained through observations and experiments, یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. تو ریلیجن وداؤٹ سائنس, سائنس وداؤٹ ریلیجن از lame, and religion without science is blind. ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے. ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی. اس لیے دیکھیں قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, جس کو ہم سائنس کے فزیکل فینومینا آف نیچر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل ایونٹ کی. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو. سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جو قانون قدرت ہے اللہ کے بنائے ہوئے. انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی, وہ پابند ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے, قوت اچھال, اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں. لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے, وہ ختم ہو جائے. اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے. ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا, ڈسکور کرنے والا. سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے وہ کارنامہ کر لیا. سائنس تو صرف ڈسکوری کرتی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, یہ ایک ڈسکوری ہے, لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا. انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں, سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے, لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا, انڈا کریٹر نے بنایا. تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویل ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا. 1879 میں پیدا ہوئے, 1955 میں فوت ہوئے. 1921 میں انہیں نوبیل پرائز دیا گیا فزکس کی فیلڈ کے اندر. اور فزکس کی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد, بلکہ انہوں نے تو فزکس کا دھارا ہی بدل دیا. ان سے پہلے تو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے نیوٹن کو, لیکن انہوں نے آ کے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا 1915 کے اندر, 1915 میں, تو پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. وہ تو کہتے ہیں ہم فزکس کنکلوڈ کر چکے ہیں. فزکس تو ایک پھر بات آگئی کہ نیوٹنین فزکس اور ہے اور آئنسٹائن کی فزکس. انہوں نے تو کئی ایسی چیزیں جو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے, وہ آپ بندے کی سمجھ سے مطلب وہ سمجھانا یاد. میں فزکس پہ تو لیکچر نہیں دے رہا, میں آپ کو آج صرف بلیک ہول پہ بات کروں گا. تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو, تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش ثقل, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس سے یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکیئر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو, لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے, تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی, جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے, جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا, جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں, چکر کھا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے, پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو, اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی, جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے.